اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق المسلم علی المسلم خمس، ایک مسلمان کا حق دوسرے مسلمان پر کتنے ہیں؟ آپ نے فرمایا 5 ہے، خمس۔ دوسری کچھ روایت میں ہے 6 ہے، ایک مسلمان کا حق دوسرے مسلمان پر 6 ہے۔ 5 والی روایت بخاری کی ہے، جس کے اندر کیا کہا گیا؟ رد السلام، جو پہلا لفظ ہے کہ مسلمانوں کو جب آپس میں ملاقات کرے، دوسرے سے ملے تو کچھ آداب سکھائے شریعت کے اندر، کچھ اصول سکھائے ہیں، کچھ عزت اور احترام کے کلمات سکھائے ہیں، اور آپ نے تعلیم دی امت مسلمہ کے ہر فرد کو کہ جو کوئی بھی اسلام کا نام لیوا ہو، جو کوئی بھی اسلام پر جو کوئی بھی ایماندار ہو، جو کوئی بھی یہ دعویٰ کرتا ہو کہ وہ مسلم ہے، وہ مومن ہے، وہ اہل ایمان میں سے ہے، ان کے لیے ضروری ہے، ان پر ایک مسلمان کا حق یہ بنتا ہے جب اپنے بھائی سے ملے، بھائی مطلب رشتہ دار والا بھائی نہیں، ایماندار بھائی سے، چاہے وہ پہچان کا ہو یا نہ ہو، چاہے یار اور دوست میں سے ہو یا نہ ہو، چاہے قوم کے افراد میں سے ہو یا نہ ہو، کوئی بھی ایماندار بھائی سے ملاقات ہو تو وہ کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان سے ملتا ہے، ملاقات کرتا ہے، تو اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ دوسرے مسلمانوں کے لیے دعائیں کرو۔ سلام کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو ہنستا ہوا کھلتا ہوا رکھے، اللہ کی رحمتوں کا نچھاور آپ پر ہوں، اللہ کی برکتوں کا نچھاور آپ پر ہوں۔ یہی تو اسلام کا مطلب کیا ہے؟ السلام علیکم کا مطلب تو یہی ہے کہ اللہ آپ کو سلامت رکھے، یعنی خوش رہیے، آپ ہنستا ہوا رہیے، مسکراتا ہوا رہیے، ہر طرح کی مشکل سے آفت سے بچتا ہوا رہیے، اللہ آپ پر برکتوں کا رحمتوں کا نچھاور فرمائیں۔ یہی تو مطلب ہے کہ ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان سے ملے تو یہ دعا دے۔ اب جس مسلمان کو یہ دعا دی گئی، اس مسلمان کو بھی ایک حق اللہ نے دیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ رد السلام۔ اب ان پر ضروری ہو گیا کہ ایک بھائی نے ملتے ہوئے، ایک ایماندار بھائی نے آپ سے کلام کرنے سے پہلے سلام کیا ہے، آپ کو دعائیہ کلمے دیے ہیں، آپ ان کو واپس دعا دو، دعا دو، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یعنی جس طریقے سے آپ نے مجھے ملاقات کرتے وقت سب سے پہلے خیر کی، عافیت کی، سلامت کی، رحمت کی، برکت کی دعا دیے، اللہ آپ کو بھی ویسے ہی میں دعا دے رہا ہوں، اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے، اللہ آپ کو بھی ہنستا ہوا رکھے، کھلتا ہوا رکھے، چین و سکون کے اندر آپ کو رکھیں، اللہ آپ پر رحمتوں کا نچھاور فرمائیں، اللہ آپ کی عمر میں برکت دے، آپ کے نیکیوں میں برکت دے، آپ کے رزق کے اندر برکت دے، اللہ آپ کے ہر خیر اور بھلائی میں برکت نہ فرمائے۔ میرا بھی یہ دعا آپ سے ہے۔ دوسرا مسلمان یہ جواب دیتا ہے، یہ مسلمان کا حق ہے۔ آپ نے دوسرا کیا فرمایا؟ وعیادۃ المریض، کوئی بیمار ہے، چاہے وہ دوست ہو یا نہ ہو، قوم کا ہو یا نہ ہو، لیکن آپ کو خبر ملی فلاں جگہ فلاں بیمار ہے، اسلام یہ تعلیم دیتا ہے ان کے غم کو ہلکا کرو، جاؤ خیریت دریافت کرو۔ وعیادۃ المریض، مریض کی عیادت کرو، ان کو شفا کی دعا دو، ان کی حالت پوچھو، ان سے خیریت معلوم کرو، ان کی شفا کے لیے تسلی دے کر کے آؤ، یہ بتا رہا ہے۔ واتباع الجنائز، اور جب ایک مسلمان کا انتقال ہو جائے، ایک مسلمان گزر جائے، تو یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے
کہ جس کا انتقال ہوا وہ میرا دوست اور یار نہیں تھا، جس کا انتقال ہوا اس سے میری بات چیت نہیں تھی، اس سے میری بنتی نہیں تھی، یا اس سے میری ملاقات نہیں تھی، وہ تو قریشی ہے، وہ تو فلاں ہے، وہ تو اس قوم کا ہے، میرا کیا اس سے لینا دینا؟ ایسا نہیں۔ اسلام تعلیم دیتا ہے اتباع الجنائز۔ کوئی اللہ کا نام لیوا ہے، ایماندار ہے، آپ کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ آپ کے قوم کا ہے یا نہیں ہے، آپ کا پڑوس کا ہے یا نہیں ہے، آپ اس کو جانتے ہو یا نہیں جانتے ہو، آپ پہچانتے ہو یا نہیں پہچانتے ہو۔ اتباع الجنائز۔ پتہ چل گیا کسی کا انتقال ہوا، جنازے میں شریک ہوئیے۔ ایک مسلمان کا حق ہے ایمان کے ناطے، قوم کے ناطے نہیں، رشتہ داری کے ناطے نہیں، دوست اور یار کے ناطے نہیں، بلکہ ایمان کے ناطے، اسلام کے ناطے، للہیت کے لیے ایک مسلمان کا دوسرے پر حق ہے کہ آپ جاؤ جنازے میں شریک ہو اور اس مرنے والے کے لیے، اس گزرنے والے کے لیے مغفرت کی دعا اللہ رب العالمین سے کرو۔ حق ہے۔ آپ نے تیسرا حق کیا بیان کیا؟ اجابت الدعوہ۔ ایک مسلمان دعوت دے رہا ہے، دعوت قبول کیا جائے۔ اور آپ نے پانچواں حق بتایا چوتھے حق کے بعد، کیا پانچواں حق بتایا؟ وَتَشْمِيَةُ الْعَاطِسِ، کہ ایک آدمی کو چھینک آ رہی ہے اور چھینکتے ہوئے الحمدللہ پڑھتا ہے، چھینک آنے پر الحمدللہ پڑھتا ہے، سننے والا اس کا جواب دے، اس نے اللہ کی تعریف کی، اللہ کی بڑائی، اللہ تعالیٰ کی جو ہے حمد بیان کی، تو اب تم ان کو دعا دو۔ کیا دعا کو دو؟ یرحمک اللہ، اللہ آپ پر رحم فرمائے۔ پتہ کیا چل رہا ہے؟ کہ جو جتنا نیک ہوگا، جو جتنا بزرگ ہوگا، جو جتنا پرہیزگار ہوگا، ہمیں ان کو دعا بھی دینا چاہیے، ان کو دعا دینا چاہیے، اپنے دعاؤں میں خاص ان کو یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ اس نے حمد بیان کی چھینک کے موقع پر، اللہ کی تعریف بیان کی، لہٰذا اس نے ایک اچھا عمل کیا۔ اب تمہارے سامنے جب کیا، تم نے اس عمل کو سن لیا، تو اب کیا کرو؟ یرحمک اللہ کہہ کر کے ان کو دعا دو، اور جب تم دعا دو گے چھینکنے والا پھر آپ کو دعا دے گا، یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ آپ کو ہدایت دے، اللہ آپ کو سیدھے راستے پر استقامت عطا فرمائے، آپ کو اچھے کاموں پر جو ہے ثابت قدم رکھے، وَيُصْلِحْ بَالَكُمْ، اللہ آپ کے حال کی اصلاح فرمائے، انسان کے ناطے جہاں کمزوری ہے اس کمزوری کو دور فرمائے۔ یہ حق ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر۔ میرے بھائیوں، ان حقوق کو ہمیں ادا کرنا چاہیے۔ اچھا، آئیے اب ہمیں دیکھتے ہیں کہ آخر عیادت مریض سے یا جنازے کے میں شرکت کرنے سے ہمیں ملے گا کیا، فائدے کیا ہیں ان کے؟ بہت سارے فائدے ہیں، دنیاوی فائدے بھی ہیں، اخروی فائدے بھی ہیں۔ دنیاوی فائدے یہ ہیں کہ آپ اگر دنیا میں کسی مومن کے جنازے میں شریک ہو رہے ہیں، اللہ دوسرے کے دل میں بات ڈالے گا، آپ جس دن میت بنیں گے دوسرے بھی آپ کی نماز جنازہ میں شریک ہوں گے، آپ کے تعلق سے لوگوں کے دل میں حسن ظن رہے گا، لوگوں سے محبت رہے گی۔ اور اخروی فائدہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عود المریض، مریض کی عیادت کرو۔ آپ نے فرمایا، امت مسلمہ کے لوگوں، میری امت کے لوگوں، عود المریض، کوئی بیمار ہیں، اب پتہ کرنے کی ضرورت وہاں پر نہیں ہے کہ قوم کا نہیں ہے، دوسرے قوم کا ہے، اپنے برادری کا نہیں ہے، دوسرے برادری کے ہیں، اگر پتہ چل چکا ہے کہ یہ بیمار ہے، ان کی خیریت پتہ کرو۔ اسلام یہ تعلیم دے رہا ہے، مریض کی یاد کرو۔ واتبعوا الجنائز، اور جنازے کے پیچھے چلو، جنازے میں شرکت کرو۔ فائدہ کیا ہوگا؟ تذکرکم الآخرہ، اگر تم جنازے میں شرکت کرو گے تو فائدہ یہ ہوگا کہ بیمار کی عیادت کرنا، بیمار پرسی کرنا، حالت دریافت کرنا اور جنازے میں شرکت کرنا، یہ دونوں عمل ایسا ہے کہ آخرت کو یاد دلائے گا۔ یہ دو کام
ایک آدمی کو آپ ہاسپٹل میں جائیں گے، دیکھیں گے آکسیجن پہ اس کی سانسیں چل رہی ہے، آپ کہو گے اس کی جگہ اگر میری سانس بھی ایسی ہو جائے تو کتنی تکلیف ہوگی۔ اپنے صحت یابی پر خوش ہو کر کے اللہ کا شکریہ ادا کریں گے، الحمدللہ، اس اللہ کی بڑی تعریف ہے جس اللہ نے مجھے اس طرح کی آفت سے محفوظ رکھا ہے۔ آپ ایک بیمار شخص کے پاس جائیں گے، ان کو مرض کے بستر پر جب دیکھیں گے، وہ تڑپ رہا ہوگا، درد سے چیخ رہا ہوگا، بے چین ہوگا، جس کے اندر یہ طاقت ختم ہو چکی ہوگی کہ اکیلے اٹھ سکے، اکیلے چل سکے، اکیلے قضائے حاجت پوری کر سکے، دوسرے کے محتاج ہو چکا ہوگا۔ آپ کے دل میں احساس آئے گا، یہ وقت اپنے اوپر آ جائے تو میرا کیا ہوگا؟ احساس آئے گا۔ نہیں، وقت کو غنیمت سمجھا جائے، اللہ کو ہر حال میں راضی اور خوش رکھا جائے تو اللہ اپنے لیے آسانی ضرور پیدا کرے گا، اپنے لیے سہولت پیدا کرے گا۔ کم سے کم جیتے جی دنیا سے جب فوت ہوں گے، اللہ رب العالمین تمام گناہوں کو معاف کر چکا ہوگا، اللہ رب العالمین اس کا بہترین بدلہ ہمیں آخرت میں جنت کی شکل میں عطا کرے گا۔ یہ دل میں ارادہ آئے گا، اس لیے آپ نے فرمایا تذکرکم الآخرہ، کہ مریض کی عیادت بھی کرو، جنازے کے اندر شرکت بھی کرو، اور ان دونوں کاموں کا فائدہ یہ ہوگا کہ آخرت یاد آئے گی۔ آخرت جب یاد آئے گی تو تم نیکیوں کی طرف لپکو گے، بھلائیوں کی طرف دوڑ لگاؤ گے، گناہوں سے بھاگنے کی، بچنے کی کوشش کرو گے۔ یہ تو مطلب ہوا۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ میت کو غسل ایک بار دیتے ہیں، غسل دینے کے بعد جب فارغ ہو جاتے ہیں، جو غسل دینے والے ہیں، اپنے یہاں پر 4-5 لوگ غسل دینے میں شامل ہوتے ہیں، تو کیا غسل، میں نے یہاں سنا جو امیر ہوتے ہیں غسل دلانے والوں میں، وہ سمجھتے ہیں کہ ان پر تو غسل واجب اور ضروری ہے، تو کیا شریعت میں اسی کیا رہنمائی ہے؟ ان تمام کو غسل کرنا پڑے گا کہ اکیلے کو، یا کوئی نہیں کرے تو چلے گا؟ حالانکہ بات پہلے بھی آ چکی ہے۔ ابو داؤد کی صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غسل میتا، کہ جو شخص میت کو غسل دے فلیغتسل، ان کو چاہیے کہ غسل کر لے، ومن حملہ فلیتوضا، جو میت کو کاندھا دے، میت کو اٹھا کر کے لے کر کے جائے، ان کو چاہیے کہ باوضو ہو جائے، وضو کر لے۔ تو یہ جو حکم ہے استحباب کے لیے ہے، افضلیت کے لیے ہے، کہ ایسا مطلب کوئی عقیدہ ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ 3 لوگ غسل کے لیے 3 آپس میں متعین ہوئے تو ان میں سے جو امیر ہوگا ان پر غسل واجب اور ضروری ہوگا، اگر وہ غسل نہیں کرتا ہے تو وہ ناپاک ہو جائے گا یا جنازہ میں شریک ہو نہیں سکے گا، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ غسل کر لیتے ہیں تو افضل عمل کیے۔ غسل اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرے جسم میں غلاظت نہیں آیا ہے، ہر میت کے پیٹ سے گندگی نہیں نکلتی ہے، یہ بھی یاد رکھیے، صاف ستھرا ہوتے ہیں، بس غسل دینا رہتا ہے۔ کچھ میت ایسے بھی ہوتے ہیں ہر ایک کے پیٹ سے غلاظت اور ناپاکی نہیں نکلتی ہے، تو اگر چھینٹے ناپاک چیزوں کی نہ پڑے، آپ سمجھ رہے کہ ہم پاک صاف ہے، تو وہاں غسل کی حاجت اور ضرورت بھی نہیں ہے۔ بغیر غسل کریں آپ جنازے میں شریک ہو سکتے ہیں، دفنا سکتے ہیں، کوئی واجب اور ضروری نہیں ہے، صرف استحباب ہے، اچھا عمل ہے، بہتر عمل ہے، افضل عمل ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا نے جب اپنے شوہر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل انہوں نے دیا تو صحابہ سے پوچھا، دن سردی کا ہے، سخت سردی پڑ رہی ہے، کیا مجھ پر غسل ضروری ہے، مجھ پر واجب ہے غسل، میں کیا کروں، میرا حکم کیا ہے؟ کہا کوئی ضروری نہیں ہے، اب مت کرو غسل، نہیں کی غسل۔ تو پتہ کیا چلا، استحباب کے لیے افضل ہے۔ ایسا کوئی نہیں کہ ایک کو جو امیر ہوگا ان کو غسل دینا ضروری ہوگا، 3 جو پاس میں رہیں گے ان کو غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تینوں پر چھینٹے لگے ہیں تو تینوں غسل کر لے، نہیں چھینٹے لگے ہیں، ناپاکی نہیں لگی ہے تو غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آئیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جنازے کو لے کر کے چلتے ہیں تو بہت سارے اشکالات پیدا ہوتے ہیں کہ جنازے کے آگے چلیں یا پیچھے چلیں، دائیں چلیں یا بائیں چلیں، کہاں پر چلنا ہمارے لیے صحیح ہے، شریعت میں کیا رہنمائی اس تعلق سے ملتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم وابا بکر وعمر كانوا يمشون امام الجنازة وخلفها، یہ ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جنازہ میں آگے بھی کبھی چلتے، بعض اوقات جنازہ سے آگے چلتے تھے اور بعض اوقات جنازہ سے پیچھے چلا کرتے تھے۔ دو طرف کا ثبوت مل گیا کہ آگے چل سکتے ہیں، پیچھے بھی چل سکتے ہیں۔ حضرت عبادہ بن صامت، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری حدیث کے راوی ہے، وہ کہتے ہیں المشی یمشی خلفها وامامها وعن يمينها وعن يسارها قريبا منها۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یہ ابو داؤد کی صحیح روایت ہے، کہ کیا کہتے ہیں کہ جو پیدل چلنے والا آدمی ہے جنازے کے پیچھے چل رہے ہیں، خلفها جنازے کے پیچھے بھی چل سکتے ہیں، امامها آگے بھی چل سکتے ہیں، ان یسار ان یمینها دائیں جانب بھی ہو سکتے ہیں، ان یسارها بائیں جانب بھی ہو سکتے ہیں، قریبا منها بس جنازہ سے سٹے ہوئے ہو، قریب میں رہے۔ جنازہ چل رہا ہو یہاں بس میں بات چیت کر رہے، دور من مانی چل رہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جنازہ میں چلنے کا مقصد آخرت کو یاد کرنا، آخرت یاد آئے، اندر سے رونا آئے، موت ہمیں یاد آئے، ہم گناہوں سے بچنے لگ جائے۔ بات چیت کرتے دور رہیں گے تو مقصد فوت ہو جائے گا، اس لیے جنازہ سے قریب رہنا ہے، اور ہمارے لیے ممکن جہاں ہو آگے چلنا ہو، پیچھے دائیں بائیں جہاں جیسا ممکن ہو چل سکتے ہیں، کوئی گناہ نہیں ہے، یہ پتہ چل رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے بھی واضح الفاظ میں کہتے ہیں کہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وابا بکر وعمر رضی اللہ عنہم، حضرت ابوبکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، تینوں کو میں نے دیکھا کہ کانوا یمشون امام الجنازۃ، کہ جنازہ کے آگے چل رہے تھے۔ تو تین طرح کی روایتیں آ گئی، پیچھے چلنے کی، آگے چلنے کی، دائیں بائیں جنازے سے قریب ہو کر کے چل سکتے ہیں، یہ پتہ چلا۔ ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ جنازے کو سواری پر لے جایا جا سکتا ہے یا نہیں، یا جنازہ جب لے کر کے ہم جاتے ہیں تو ہم گاڑی وغیرہ پر سوار ہو کر کے جنازہ کے پیچھے چل سکتے ہیں یا نہیں۔ تو اس تعلق سے یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ کو سواری پر لے جانے کو ناپسند فرمایا، اور اہل علم کے نزدیک چاہے دور ہوں یا قریب ہوں افضل نہیں ہے سواری پر لے جانا، کیونکہ سواری پر لے جانے سے جو تواضع ہوتی ہے، خاکساری ہوتی ہے، یہ ختم ہو جاتی ہے۔ ایک میت کے ساتھ چلنے کا جو فائدہ ہوتا ہے، اندر سے انسان بھر آتے ہیں، آنکھیں بھر آتی ہیں، چلتے رہتے ہیں تو اندر اندر وہ آخرت کو یاد کرتا ہے، مطلب ایسا ہوتا ہے، ایسی فیلنگ محسوس ہوتی ہے۔ لیکن یہ چیز گاڑیوں پر چلنے سے فوت ہو جاتی ہے، گاڑی فٹ سے میت کو لے کر کے، جنازے کو لے کر کے پہنچ گئی، آدمی نکل رہا ہے تیزی کے ساتھ پہنچ رہے تو وہ فوت ہو جاتی ہے مقصد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اوتی بدابۃ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جانور لایا گیا سواری کے لیے، اور وہ فی الجنازہ، اور آپ ایک جنازہ کے اندر موجود تھے، آپ کے پاس سواری لایا گیا جانور کا، آپ جنازے میں موجود تھے، اور آپ نے کیا کیا، فَأَبَى أَن يَرْكَبَهَا، آپ نے اس پر سوار ہونے سے انکار کر دیا کہ جانور لے جاؤ، میں سوار نہیں ہوں گا، میں تو پیدل چلوں گا۔ فَلَمَّا انصَرَفَ، جب آپ جنازہ سے فارغ ہو گئے، نماز پڑھا لیے، جنازہ پڑھ لیے، کفن دفن کا سارا کام ہو گیا، اس کے بعد اوتیا بدابۃ فرکبا، واپس جو ہے جانور لایا گیا سوار ہونے کے لیے آپ کے لیے، فرکبا، آپ سوار ہو گئے۔ فقیل له، صحابہ نے پوچھا، حیرت کی بات ہے، تعجب کی بات ہے، ابھی سواری آپ کی خدمت میں حاضر کیے تھے، آپ تو سوار نہیں ہوئے، آپ نے منع کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب ہم واپس اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہیں تو آپ سواری پر سوار ہو گئے، آخر وجہ کیا ہے، آخر سبب کیا ہے، اس وقت کیوں نہیں سوار ہوئے اور آپ کیوں سوار ہو گئے ہیں؟ سوال کر لیا صحابہ نے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں، ان الملائکۃ کانت تمشی، کہ جب
میت کو جنازے کو لے کر کے ہم چل رہے تھے تو ہمارے ساتھ فرشتے بھی پیدل چل رہے تھے. فلم اکن لارکبا، مجھے پسند نہیں ہے، مجھے یہ بات، میں اس بات سے خوش نہیں ہوں، میں اس بات سے راضی نہیں ہوں کہ فرشتے پیدل چل رہے ہو اور میں سواری پر چلوں، مجھے یہ بات پسند نہیں ہے. وَهُمْ يَمْشُونَ، کہ فرشتے پیدل چل رہے ہوں اور میں سوار ہو کر کے چلوں. فَلَمَّا ذَهَبُوا رَكِبْتُ، تو فرشتے جنازے سے فارغ ہو گئے، سارے کام سے فری ہو گئے، وہ الگ ہو گئے، وہ چھٹ گئے، وہ جدا ہو گئے، وہ چلے گئے. رَكِبْتُ، تو میں بھی سوار ہو گیا اور اپنے گھر کو جا رہا ہوں. پتہ کیا چلا کہ سواری پر سوار ہو کر کے جنازے پڑھنے کے لیے جانا یہ پسند اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں تھا. ہمیں پیدل جانا چاہیے اور جنازے کے ساتھ چلنا چاہیے. ہمیں سواری پر ہمیں جانے سے پرہیز کرنا چاہیے. البتہ لوٹتے وقت سواری پر آ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اسی طریقے سے ہم دوسری قوموں کے اندر ایک مسلمان کا جنازہ بھی ایک مرتبہ دیکھا تھا میرے خیال سے یہیں پر، جس کے آگے آگے غیر مسلموں کی طرح آگ لے کر کے چل رہے تھے. کیا ہماری شریعت میں ایسی کوئی رہنمائی ہے؟ آگ لے کر کے چلنے سے ہوتا کیا ہے؟ آخر وہ آگ لے کر کے کیوں چلتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اس تعلق سے؟ یہ غیر مسلم لوگ چلتے ہیں آگ لے کر کے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا لا تتبع الجنازۃ، جنازہ کے اندر شرکت نہیں کی جائے گی بصوت لا بصوت ولا نار، چیخ و پکار کے ساتھ. کوئی رو رہا ہے، چلا رہا ہے، چیخ رہا ہے، بیٹا رشتہ دار قریبی چلا رہے ہیں، وہ جنازہ میں شریک نہیں ہوگا. آواز کے ساتھ چلا رہا ہے وہ شریک نہیں ہوگا. یا پھر آگ لے کر کے شرکت نہیں کی جائے گی، یعنی آگ لے جانا شریعت میں منع ہے، آگ نہیں لے جا سکتے ہیں جنازے کے ساتھ. اسی طریقے سے کوئی روتا ہوا نہیں جا سکتا ہے، کوئی آواز نہیں آنی چاہیے. یہاں پر یہ بھی بات بتا دوں کہ جنازہ میں بہت سارے لوگ چلتے ہوئے پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ استغفر اللہ الحمدللہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ کلمات تو اچھے ہیں، لیکن کئی لوگوں کو دیکھتا ہوں جنازوں میں چلتے ہوئے زور زور سے پڑھتے ہیں. اہل علم کا کہنا ہے کہ یہ خلاف شریعت کام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا کسی صحابہ سے اس قسم کا ثبوت نہیں ملتا ہے کہ آپ جنازے کے ساتھ چلے ہوں اور زور زور سے قرآن کی تلاوت کیے ہوں، یا جنازے کے ساتھ چلے ہوں زور زور سے کلمہ پڑھے ہوں، جنازے کے ساتھ چلے ہوں زور زور سے ذکر و اذکار کیے ہوں. اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا. بلکہ اس کے برعکس حدیث کیا ملتی ہے؟ حضرت عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کان اصحاب النبی یکرہون رفع الصوت عند الجنازۃ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب جنازے کے اندر آواز نکلنے کو ہی ناپسند فرمایا کرتے تھے. چاہے ذکر و اذکار کی ہو، تلاوت کی ہو، یا کوئی رونے کی آواز ہو، پسند ہی نہیں کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے کہ جنازے میں چلو تو خاموش رہو، خاموش رہنا ہے. وہاں قرآن کی تلاوت نہیں کرنا ہے، کوئی ذکر و اذکار نہیں کرنا ہے، وہاں کوئی دعا نہیں پڑھنا ہے، صرف جنازے کو لے کر کے وہاں چلنا ہے. دل میں آخرت کی یاد دہانی رہے اور ہم جنازے کو کاندھا دیں گے. ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے جنازے میں چلتے ہوئے، ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی پہلے دائیں کاندھا دے دیے، پھر دوسرے لائن میں کھڑے ہو کر کے بائیں کاندھا دیتے ہیں. اور کچھ روایتوں میں ایسا ملتا ہے کہ چاروں طرف کاندھا دینا ہے، لیکن وہ ساری کی ساری روایتیں ضعیف ہے. بلکہ امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا ہے کہ مجھے علم ہی نہیں ہے، میرے علم میں یہ چیز نہیں ہے کہ کوئی حدیث ایسی ثابت ہو جس میں چاروں طرف کاندھا دینے کا ذکر ملتا ہو. بس اتنا ہے کہ اتباع الجنائز، جنازے کے پیچھے چلو یا جنازے میں شرکت کرو. کاندھا دائیں بائیں آگے طرف پیچھے طرف دینا کا کوئی ثبوت حدیث میں نہیں ملتا ہے، بلکہ آپ ایک کاندھا دے دیا آپ کے لیے کافی ہو گیا. اگر کاندھا اور نہیں بھی لگا رہے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، گنہگار نہیں ہے، ایک کاندھا سے کافی ہے. آپ دائیں کھڑے ہو گئے پھر بائیں واپس جانے کی ضرورت نہیں ہے. ایسا کوئی مسئلہ نہیں کہ آپ گنہگار ہو جاؤ گے، نہیں جاؤ گے تو کوئی ضروری نہیں ہے، ایک کاندھا دے دیے تو.
ساتھ ہی ساتھ ہمارے معاشرے کے اندر، مسلم طبقہ کے اندر ایسا بھی دیکھتے ہیں کہ جب جنازہ کو لے کر کے جاتے ہیں، میت کے اوپر جو چادر رکھتے ہیں اس پر قرآنی آیات لکھا ہوا ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن آیات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت فرمائے تھے، آپ کا انتقال ہوا تھا، کیا وہ چادر جس میں ڈھانکا گیا تھا اس میں آیت الکرسی لکھا ہوا تھا؟ اس میں چاروں کل لکھے ہوئے تھے؟ اس میں سورہ یاسین لکھا ہوا تھا؟ نہیں تھا نا، یمنی چادر تھا، یمنی چادر تھی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، دیگر اصحاب، ان کے پاس تو کفنی کے کپڑے نہیں آ رہے تھے، کفن چھوٹا پڑ رہا تھا، اور جن لوگوں کو ڈھانپ کر کے لے جایا گیا، اگر ثواب کا کام ہوتا یا اس آیت سے میت کو ڈھانپنے کی وجہ سے میت کو کوئی فائدہ پہنچنے کا امکان ہوتا تو صحابہ کرام چھوڑتے اس عمل کو؟ پتہ یہ چلا کہ یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ الٹا ان آیتوں کی، قرآن کی جو آیتیں اس چادر پر لکھی ہوئی ہوتی ہیں، ان کی بے حرمتی ہوتی ہے۔ کیسے بے حرمتی ہوتی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ لے کے جاتے ہیں، جب دفن کرنے کے لیے رکھتے ہیں، کئی سارے مٹی، کئی سارے میل کچیل ان آیتوں میں لگتا ہے۔ چادر گندی ہوتی ہے، اس چادر کو آپ صابن دیتے ہیں، سرف سے بھگوتے ہیں، صاف کہاں کرتے ہیں؟ غسل خانہ میں کرتے۔ کہیے غسل خانہ ناپاک ہے کہ نہیں؟ غسل خانے میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا یا نہیں؟ اللہ کا نام لینے سے منع کیا گیا یا نہیں؟ قرآن کی تلاوت سے منع کیا گیا یا نہیں؟ آپ دھوتے کہاں پر ہیں؟ غسل خانہ میں تو آخر صفائی کریں گے، تو وہاں پر قرآن کی آیت کو لے جائیں گے تو الٹا ثواب کے بجائے گنہگار ہوں گے۔ اس لیے ایسے چادر جن کے اندر قرآنی آیات لکھا ہوا ہو ان سے میت کو ڈھانپنا شریعت کے خلاف ہے اور گناہ کا کام ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ امام علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی فتویٰ ہے۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا گو ہیں جو ہم ایک دوسرے کی نقالی میں ایک دوسرے کو دیکھ کر کے جو کام کرتے ہیں ان تمام کاموں کو ترک کر کے اللہ رب العالمین ہمیں سنت کے مطابق سارے احکام کو، سارے کاموں کو انجام دینے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے مولا۔ یا اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو تو دین کی سمجھداری عطا فرما مولا۔ یا اللہ احکام الجنائز بیان کر رہے ہیں، اس کی وجہ یہ کہ ہمارے دل میں آخرت یاد آئے، موت یاد آئے۔ یا اللہ ہم سب کو ہر لمحہ ہمیشہ اپنے دل میں آخرت کو یاد رکھ کر کے دنیاوی کام کاج کرنے کے اللہ تعالیٰ توفیق دے مولا۔ یا اللہ تو ہمیں گناہوں سے بچا کے رکھ مولا۔ یا اللہ تو ہمارے نیکیوں میں برکت دے مولا۔ یا اللہ تو ہمارے نیک کاموں میں تو ہماری مدد فرما مولا۔ یا اللہ رب العالمین جب تک تو ہم کو اس دنیا میں رکھ، ایمان اسلام کی حالت میں رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر پر خاتمہ ہو، آمین۔